میرا رسول تواڈے ول آیا ہے، وہ تواڈے تے اگر کوئی مشکل آ جاوے، تواڈے تے کوئی مشکل آ جاوے، کوئی پریشانی آ جاوے، کوئی دکھ آ جاوے، تے اللہ فرما رہے کہ میرا محبوب جڑا ہے وہ تواڈی پریشانی نو، تواڈے دکھ نو برداشت نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اپنے محبوب کی عظمت و شان کی اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہے اور فرمائے کہ تواڈی بھلائی واسطے نہایت ہی چاہنے والا، مسلمانوں پر کمال والا، مہربان۔ اب دیکھو حضرات ذی وقار کہ یعنی اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر سورہ توبہ اور پارہ نمبر 11 میرا مالک فرما رہے کہ میرا محبوب تواڈے وال آ گیا، اور اللہ فرمائے کہ میں جڑا رسول تواڈے وال بھیجا ہے، اے ایمان والو، کہ تواڈی تکلیف میرا محبوب نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ، آواز نہیں آئی۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، اگر آج کسی پہ وقت مشکلات آ جائے، کسی پہ وقت ٹائم مشکل کی گھڑی آ جائے، لوگ آتے نے کہ یار مشکل کی گھڑی میں اپنے بھی چھوڑ دیں گے، اپنے بھی چھوڑ دیں گے، لیکن اللہ فرما رہے کہ میرا محمد جڑا ہے، میرا محبوب جڑا ہے، فرمائے تکلیف تواڈے تے آ جاوے تو میرا محبوب پریشان ہو جاتا۔ اس سے واسطے پھر آپ نے فرمایا نا کہ میری شان الحمدللہ رب العالمین، کہ میں تمام جہانہ دا مالک ہاں، میں تمام جہانہ دا خالق ہاں، میں تمام جہانہ واسطے قادر مطلق ہاں۔ اور اللہ فرمائے کہ میں جڑا محبوب تواڈے وال بھیجیا ہے، جڑا محبوب تانوں عطا فرمایا، اللہ فرمائے کہ دی شان ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سبحان اللہ۔ کہ میرے رب نے فرمایا کہ اللہ فرما رہے کہ جڑا میں محبوب تانوں عطا فرمایا ہے وہ تمام جہان واسطے رحمت للعالمین بن کے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو حضرات اسی وقت ساڈا اج دا موضوع مشکل کشا نبی اور ہر مشکل نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ بابا جی، ہر بندہ کسی بازار میں چلے جاؤ، کسی فنکشن میں چلے جاؤ، چند لوگ بیٹھے تھے چلے جاؤ، برادری چلے جاؤ، رشتہ دار چلے جاؤ، ہر بندہ پریشان۔ اور میں آج یہی پڑھنا ہے کہ ہر مشکل کی کنجی ہے کیڑی چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ ہر بندہ پریشان ہے، اور لوگ یہ بھی آتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ دسو، پیر حسام کو جاتے ہیں کہ حضور قبلہ عالم ساڈے واسطے دعا فرماؤ، اور کوئی ایسا سبق دے کہ اللہ میری مشکل ٹال دے گا، اللہ میری مشکل ٹال دے گا۔ علماء کو جانتے ہو، جا کے دعا کرو، علماء کو بھی سوال کرنا۔ لیکن آج کا موضوع یہ ہے کہ مشکل کشا نبی، کہ جس آقا نے سب کے رب نے ساری مشکلات ٹال دی۔ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ۔ حضرت اسی وقار پہلی حدیث پاک پڑھا گا، اور اس حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث میں راوی بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور دے غلام حضرت ابو ہریرہ آپ فرماتے ہیں کہ میں چہرہ مصطفیٰ دی بارگاہ میں حضور دا نوری مکھڑا دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ذرا جھوم کے بولو نا، سبحان اللہ۔ میں حضور کا نوری مکھڑا دیکھ رہا ہے، کیسی گھڑیاں، کیسے لمحات کہ جس وقت حضور دے صحابہ دیا اکھاں ہوں تے سامنے چہرے مصطفیٰ دا دیدار ہے۔ اور میں کیوں نہ جملہ آتا کہ انہاں اکھاں تو میں قربان جاواں کہ جنہاں دیا اکھاں ہوں تے صاحب قرآن دی زیارت کریں، صاحب قرآن دی زیارت۔
اللہ اکبر کہ جتھے اللہ بھی فرما دے کہ محمد تیرے لب نہیں ہلدے اے کملی والے آقا تواڈے لب نہیں ہلدے تو سر تو سا لب ہلن دو وچ خود خدا بولدا سبحان اللہ وچ خود خدا بولدا اب جس وقت حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی بارگاہ دے اندر بیٹھا چہرے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر میں بیٹھا تے فرمایا کہ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایک سوال ہے آپ نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ تیرا کی سوال ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے کو جس وقت میں بیٹھتا ہاں آپ نے میں گفتگو مبارک سنتا ہوں لیکن میرے پریشانی ہے کہ آپ نے فرمایا کادی تینوں پریشانی ہے حضور میں جس وقت آپ کے کول بیٹھتا ہاں آپ کی گفتگو سنتا ہاں لیکن بعد وچوں میں گلاں بھول جاؤں وہ میری گل یاد نہیں دی نے میری یادداشت بڑی کمزور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے کہ ہر گل جیڑی ہے وہ میں محمد آقا دے لباں وچوں جڑی نکلے وہ دی میں تسبیح بنا کے گل وچ پا سبحان اللہ سبحان اللہ جھوم کے بولو سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نسیان کی تکلیف ہے یعنی بھول جان کی تکلیف ہے میرا دماغ کام نہیں کرتا ساڑھے بھی اثر لوگ سوال کرتے اور سچی بات ہے کہ ساڑھے دماغ کئی بار اس طرح ہوتا ہے کہ ایک دوست میرے بڑی اچھی انہیں گل ہے انہوں نے گل ہے کہ اسی ایک جمعہ پڑھن جاتے ہیں مسائل سنتے ہیں اگلے جمعے تک سانو پچھلے جمعے کا کوئی پتہ نہیں ہے جی چند ایسے احباب ہوتے ہیں جو اس گل ذہن نشین رکھتے ہیں یہ بھی اللہ کی عطا ہے کئی بچے کلاس کے بچے 100 پڑھتے ہیں انہاں 100 وچوں ایک بچہ فرسٹ آتا ہے 100 بچے وچوں فرسٹ کوئی آتا ہے سیکنڈ ایک بچہ آئے گا تھرڈ ایک بچہ آئے گا یعنی پہلی دوسری تیسری جڑی جو درجہ بدرجہ جس کو انعام ملے ہے انہاں 100 وچوں لیکن جو 100 وچوں پہلے نمبر پہ آئے وہ حافظہ بہت کمی یعنی اس کا حافظہ جو ہے یعنی ٹیپ ایک لگا دیتی جائے کئی ایسی ٹیپاں نے کہ انہیں اگر کیسٹ ڈالی جائے نا تو انہیں ایک کمال کو نہیں ہوتا ریکارڈنگ کا کمال نہیں ہوتا کئی ایسی کیسٹاں نے ٹیپاں نے جنہوں نے اندر کیسٹ لگائی جائے تو پھر وہ کٹی جائے نال ریکارڈنگ بھی کر دی ہے نال سنتی بھی جائے سبحان اللہ اور اللہ نے انسان کو دماغ دیتا ہے یہ انسان کی ریکارڈنگ وہ گل یاد رکھتا ہے کئی بزرگ بندے میرے بزرگ فرماتے ہیں میرے والد صاحب فرماتے ہیں کہ اسی لاہور پڑھتے سی کہ سارے نال ایک بزرگ سن شاید انہوں کا نام مولا اللہ بخش کی ایسا کوئی انہوں کا نام سی کہ بڑے جھٹکے جہ بندے 70 سال انہوں کی عمر ہوئی تو پچھوں رہنے والے سارے سندے دے دل کیتا کہ میں علم دین حاصل کرا جٹ بٹ بندہ منجی نال سارا دن ہونا کام نال سارا دن ہونا دل کیتا کہ دین اسلام پڑھ لواں کہ میں قرآن کا علم حاصل کرا حضور دی حدیث نال اپنا سینہ جڑا منور کر سبحان اللہ دل کر کے 70 سال کی عمر ہے لیکن 70 سال ہم ساڈے کو ایوریج جی چلتی پی 50-60 سال عام چل رہی ہے نوجوانوں بھی ہارٹ اٹیک بیماریاں اس نے اللہ معاف کرے 70 سال کا بابا لیتا سی ماشاء اللہ یار کہڑی عمر تھوڑی 70 سال کی عمر اور 70 سال ٹر گئے آنے 70 سال جا کے 70 سال عمر ہو گئی جس وقت جامع نظامیہ چلے گئے 78 سال کی عمر میں دورہ حدیث کر کے باہر نکلا یعنی 8 سال کا کورس مکمل کیا یہ کدی عطا ہے اس مالک کی عطا ہے جی اب جس وقت فرمایا جاتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ سوال کیا حضور نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ اچھا اس طرح کر اگر بھول جاتا ہے کہ اپنی چادر اتار آپ فرماتے میں حضور نے فرمایا کہ میں چادر بچھا دی حضور نے اینڈ کر کے دونوں ہی اللہ کے گورے گورے ہاتھ مبارک اینڈ کر کے اکٹھے کیتے جو بک نہیں کری آپ اینڈ کر کے دونوں ہاتھ مبارک اینڈ کر کے اکٹھے کر کے فرمایا چادر کھول اینڈ کر کے چادر کھولی حضور نے اینڈ کر کے رکھ دیتا فرمایا جلدی کر انہوں بند کر کے اپنے نال لے گا فرماتے ہیں وہ حضور دے ہاتھ مبارک اٹھے اینڈ کر کے جڑا جو کچھ بھی ہے حضور نے اینڈ کر کے وہ رکھ دیتا میں اینڈ کر کے بند کر کے فرمایا رب کعبہ دی قسم ہے حضور دے اس دن اٹھیاں تو بعد فرمایا کہ جو گل حضور فرماتے سن انج لگتا سی جی سینے دے اتنے پکی لگ گئی ہے جی میرا حافظہ دن جڑا بالکل گل یاد نہیں سی اور گل بھولتی نہیں سی اگے گل میرے ذہن آتی نہیں سی ہوں میرے گل ذہن جاندی نہیں
اور کئی بندے ایسے بھی ہیں جڑے آندے نے تینوں یاد نہیں پر مینوں یاد ہے سبحان اللہ تینوں یاد نہیں پر مینوں یاد ہے تو اے گل آکھی سی اے آکھیا سی حضرت ابو فرماتے نے رب کعبہ دی قسم آپ فرماتے نے کہ جو محمد دے لباں چوں نکلدا جاندا سی میرے دماغ وچ اس ویلے فٹ ہوندا جاندا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اور مسلم شریف کی حدیث پاک حضرت عطا بن رواح آپ اس میں راوی اور حضرت ابن عباس فرماتے نے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت رواح فرماتے ہیں کہ میں آپ دے کول بیٹھا آپ نے فرمایا کہ میں ایک جنتی عورت دکھا دیتا ایک جنتی عورت دکھاتا آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جنتی عورت کیڑی ہے آپ نے فرمایا آؤ دیکھ جڑی عورت ہے نا یہ میرے حضور کی بارگاہ چاہیے سی اب میں پڑھے تو مشکل کشا نبی حضور کی بارگاہ جڑا ہے خالی نہیں گیا اللہ حضرت عطا بن رواح آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کو آپ فرما رہے ہیں کہ اے جڑی بیٹی ہے نا یہ حضور کی بارگاہ چاہیے اور حضور کی بارگاہ آ کے سوال کرتی ہے کہ حضور میری ایک درخواست ہے آپ نے فرمایا کہ کادی درخواست ہے عرض کرتی ہے حضور میں ایک بیماری سے مبتلا ہوں آپ نے فرمایا کہ کادا مرض ہے آندھی کہ میری مرغی دی مرض ہے اللہ اکثر اوقات تسی دیکھتے ہو کہ اگر کسی بندے نے مرغی ہو جائے نا تو سڑکوں اتنے بیچارے لمبے پے گئے کسی چیز پر نہ دی نظر پہ شعا پہ پانی دیکھا اتنے لمبے پے گئے عرض کرتی ہے حضور آپ نے فرمایا کہ بیٹی اگر تو صبر کر لے تو رب تینوں اس صبر دے بدلے جنت عطا فرمائے گا کیا عطا فرمائے گا جنت تو جی اگر تو صبر نہ کرے تو میں دعا کر دیتا عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر تو کر لوں گا لیکن جس وقت مینوں مرغی پیندی ہے اس وقت میرا پردہ ہٹتا کیونکہ بندے پتہ نہیں چلتا بیمار ہو جاتا ہے آکر ہاتھ پیر ہر چیز تو بے پردگی ہو جاتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر تو میں کر لوں گا لیکن میری بے پردگی ہو جائے گی آپ نے فرمایا اچھا حضور نے یہ کر کے اللہ نے گورے گورے ہاتھ مبارک اٹھائے عرض کی مولا اگر ان بیماریوں میں آئندہ ادھر پردہ نہ لاوی محمد تیری بارگاہ سوال بیان کرتا سبحان اللہ حضرت عطا بن رواح فرماتے ہیں کہ حضور دین کر کے اللہ دے گورے گورے ہاتھ مبارک اٹھائے رب کعبہ دی قسم ہے جدوں دے حضور ہاتھ مبارک اٹھائے اس کے بعد اگر ان بیماری کی کیفیت ہوئی ہے وہ بے پردگی وچ نہیں ہوئی پردہ وچ سی تے جن نے بھی دیکھا ہے پردے دی حالت وچ کیا نہیں سی کہ میرا کوئی کمال نہیں یہ محمد دے لبا وچ میری زبان ہی میرا وہ دے کمال بنا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یعنی کیا خوب میاں صاحب نے تھے قلم اٹھائی نا آپ نے فرمایا کہ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ محبوبہ دے آئی تے مرد نگاہ جس میں قلم تے مشکل نہ رہی دی کائی سبحان اللہ اور میں مزید آسان کر دیں مزید آسان اس حدیث پاک کو میں آگے چلا گیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آپ اس حدیث میں راوی آپ فرماتے ہیں کہ حضور دی بارگاہ چسی بیٹھے چہرے مصطفیٰ دی بارگاہ بددعا دے مکھڑے دی زیارت کرنی علم نشا دی سینے دی زیارت کرنی تے حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ تسی نمازاں پڑھ کے دعا کرتے ہو اپنی حاجتاں واسطے دعا کرتے ہو لیکن تہاڈی دعا جڑی ہے زمین اور آسمان دے وچکار معاملے ہو جاتی ہے آج اسی بھی ہے ساری دعا نہیں قبول ہوئی یار میرا بڑا مشکل ٹائم ہے میرا مشکل آسان نہیں ہو رہی لوگوں آج ساری مشکل کیوں ٹلے گی کیوں آسان ہوئے گی آؤ سنو حضور نے ارشاد فرمایا کہ زمین اور آسمان کے وچکار تہاڈی دعا جو لٹک جاتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دعا کیوں قبول ہوئی یہ مشکلیں کیوں آسان ہوگی حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ سن لو ہر چیز ایک مغز ہوتا ہے اور فرمائے کہ الدعائے رد القضاء دعا دے نال تقدیراں بدل جاتی ہیں بولو بولو ڈٹ کے بولو اللہ اکبر اور میں مسائل سمجھا رہا ہوں حدیث پاک کی روشنی دے اندر تانوں سستی ہونی شروع ہو گئی اور مجھے پتہ ہے تسی کیویں اٹھنا ہے یہاں میں اونیاں ساری شروع کر دیتا کرو پہلے کچھ قرآن و حدیث کی روشنی دے نال بھی سمجھو نا لوگوں میں قربان جاواں فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تہاڈیاں دعاواں زمین اور آسمان دے وچکار لٹک جاندی آج صاحب میں پچھلا جمعہ اعلان کیتا سی کہ ہر مشکل دی کنجی کیڑی ہے ساری مشکل کیویں آسان ہو گئی ہیں حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جس میں دعا کرتے ہو نا تے دعا دے نال نہیں کیتا کرو محمد دے اوپر درود و سلام پڑھ لیا اسی پڑھو بولو گے نہیں اگلا جملہ نہیں بولنا گا ذرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ فرمایا کہ ایسے کر کے ہاتھ چوک کے دعا
کرتے ہو تو دعا دے پہلے کی کیتا کرو درود و سلام پڑھا کرو فدا قومی وابی یا رسول اللہ اے کملی والے آقا پہ ساڑھے مائی کے باپ آپ تو قربان ہو جان یا رسول اللہ دعا تو پہلے جس والے درود و سلام پڑھیے کہ پھر کی ہو سی حضور مسکرا پہ آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم ہے جڑی بھی دعا کرو گے جس والے رب کی بارگاہ تمہاری دعا جائے گی نام محمد تے درود و سلام ہوئے گا رب اپنے محمد کے نام پر صدقہ کر کے دعا کو قبول فرما سبحان اللہ باری یہ دعا کو قبول فرما دے گا اللہ اکبر مشکل کشا نبی آؤ ذرا چلیے سعادت الدارین کے اندر فرمایا جاتا ہے کہ ایک شخص حج واسطے چلا گیا میرا موضوع شروع ہو گیا حج واسطے چلا گیا آندا میرے باپ نے آخر آ بیٹا حج دا ٹائم قریب آ رہا وہ بھی ماشاءاللہ حج دا ٹائم اگے قریب آ رہا اگر میرے باپ نے آخا کہ بیٹا چل چلیے تے جس وقت بیٹے باپ نے آخا بابا میرا بھی بڑا دل کرتا ہے میں بھی جاواں طواف کعبہ کرا وہ مکے دی نگری دیکھا پھر محمد دا شہر دیکھا سبحان اللہ 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 ہے بابا حضور میرا بھی دل کرتا ہے آؤ ذرا رب دا قرآن چپا لیجیے اللہ دا قرآن کے فرمان ہے جس میں تو کوئی مشقت آ گئے ہے جس میں تو کوئی پریشانی